Audio Jungle. تشریف لا چکے ہیں آپ کی محنت رسول علی زہرا نبی کے قصد میں دیکھو والے رسول آئے شہزادے تشریف خدیم جلوہ گر ہے اس شعر کے ساتھ ان کے معنی لہو میں تر نظر یاد آتا ہے لہو میں تر میری سالت یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں بھر سے الحمدللہ بعدی سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہا ہے تو اسے بول کے خاموش نہ کیجیے، نہیں تو بولنے والے تو بولیں گے، آپ کی ایک بولی کا اضافہ ہو جائے. محفل حضور میں ممبر نور پہ جلوہ بار میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت، شہسوار سمند فصاحت و بلاغت، سیاح عالم، متولی و سجادہ نشین درگاہ مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند و دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، شورائے اسلام، حفاظ کرام، شہر چھندواڑہ کے ائمہ اعظام، اور دوری کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے علیہ وبرکاتہ. مدتوں سے ایک تمنا تھی اور پورے شہر کی تھی، آس پاس والوں کی تھی، کہ ایک بار ہم حضور غازی ملت کی زیارت اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کریں. اشرفی چشتی فاؤنڈیشن کے جملہ کارکنان، ذمہ داران، عہدے داران، رضاکاران اور اہل بیت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے، جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے ہمیں یہ خوبصورت خاندان اور اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ نہیں ہوگا. تو آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھوں، مکمل ذمہ داری کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا. پورا پس منظر آپ کو سمجھ میں آ جائے. بات مدینہ منورہ کی، آس پاس الگ الگ. حضرت عیسیٰ کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، تم بھی وہی مانو، اس سے آگے نہ مانو. بیٹا نہ مانو، خدا لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. کئی بار سمجھا. وہ دلیل کیا دیتے تھے کہ اگر عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو ہم مانتے، لیکن جب کوئی باپ نہیں تو معاذ اللہ پیدا کرنے والا ہی باپ ہے. اس طرح کی بچکانہ دلیل پیش کرتے تھے. اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، محبوب انہیں بتاؤ کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اے محبوب ان سے پوچھو کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم ہو. مطلب یہ کہ باپ نہ ہونے کی بنیاد پہ اگر تم لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو آدم کو دیکھو، وہاں تو ماں بھی نہیں ہے. جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو ماں والا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہٹ دھرمی پہ آ ضد پہ آ. کوئی اگر نہ ماننے کی قسم کھا لے اور نہ سمجھنے کا ارادہ کر لے تو اسے سمجھانا نہ. اسی تک و دو میں اللہ پاک نے حضرت جبریل کو حکم دے دیا، جاؤ محبوب کو یہ آیت سنا دو. کیا؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے محبوب یہ جو آپ نے ان سے بحث کی، مباحثہ کیا، دلائل پیش کیے، اس روشنی میں، اس علم کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اب ان سے باتیں مت کرو. ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے تو تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آؤ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے. اے محبوب ان سے کہہ دو نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئے. کہہ دو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، اپنے نفوس کو لے کے آؤ.
ہم اپنے نفوس یعنی اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. اتہاس گواہ ہے چھندواڑا والوں. حدیث کے الفاظ شاہد عدل کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور مباہلے کے لیے نجران کے بڑے بڑے ریورنڈ بشپ بڑے بڑے پاپ انہوں نے میٹنگ کیا. ٹھیک ہے, ہمارے سماج کے جو سب سے اچھے ہونہار اور بڑے معصوم ان کے نظریات کے اعتبار سے بچے ہیں, ہم انہیں پیش کریں گے. بنی نجران کے ان بچوں کو پیش کیا گیا جن کی سچائی پہ پورا قبیلہ جو ہے گواہی دیتا تھا. ادھر ان کے بچے آ رہے ہیں, ادھر میرے آقا نے حسن حسین کو پکارا, اے حسن تعال. اے حسن آجا. توجہ چاہوں گا, میں جانتا ہوں آپ کا مزاج. شریف کے الفاظ قرۃ عینی کے لیے, اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک حسین آجا. اور تو سن, تجھے تیرے بچے مبارک, مجھے میرے بچے مبارک. زندہ باد, زندہ باد. اور سنیے, عورتوں کو حدیث میں ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے اپنی ان خواتین کا انتخاب کیا, انہیں چنا جن کی عصمت و عفت پر وہ لوگ بہت مستقل طور پہ گواہی دیتے تھے کہ ان سے سچی خواتین ہم نے نہیں دیکھی, جن کو وہ مدر یا ننس اور بڑے بڑے ناموں سے پکارتے تھے. ایسی عورتوں کو اکٹھا کیا, انہیں اکٹھا کیا. ادھر نبی اپنے گھر میں, اس گھر میں جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی ہیں, جہاں ازواج مطہرات بھی ہیں, مگر اتہاس گواہ, یہ نیل گگن بھی گواہ کہ میرے نبی نے ان اہل بیت اطہار کی ان خواتین کو نہیں بلایا جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی عورتوں, جہان میں تم جیسی عورتیں نہیں. ان عورتوں کو نہیں بلایا جن کے بارے میں قرآن میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. تم اپنے گھروں میں رکو اور پچھلی جہالتوں میں ملوث نہ ہونا. ان عورتوں کو نہیں بلایا. نبی نے نہ عائشہ صدیقہ کو بلایا, نہ حضرت سودا کو بلایا, نہ حضرت حفصہ کو بلایا, نہ حضرت صفیہ کو بلایا, نہ حضرت ریحانہ کو بلایا, نہ حضرت ام حبیبہ کو بلایا, نہ حضرت ام سلمہ کو بلایا, نہ حضرت زینب بنت جہش کو بلایا, نہ زینب بنت خزیمہ کو بلایا, نہ حضرت صفیہ کو بلایا, نہ ماریہ قطبیہ کو بلایا. نبی نے پکارا تو کسی اور کو نہیں, اپنی جان جناب فاطمہ کو بلایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. اور کہا ان اللہ یبغض بغضب فاطمہ, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے میری فاطمہ ناراض ہو, ویرضا برضا ہے جس سے میری فاطمہ راضی ہو. تمہیں تمہاری عورتیں مبارک, ہمیں میری فاطمہ مبارک. بات جب جانوں کی ہے, توجہ اب اس موڑ پہ وہ خاص توجہ چاہوں گا. هل تعلمون انی اولا بکم من انفسکم, ہماری جان کا تم سے بڑا مولا. سارے صحابہ نے ایک ہی سر میں کہا حضور آپ ہماری جان کے ہم سے بڑے مالک ہیں مولا. پھر فرمایا ثم تکرر تم سے بڑا مالک ہوں مولا ہوں. ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جان کے ہم سے بڑے مالک ہیں. تیسری بار حضور نے پھر تو چھندواڑا والا راوی بیان کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص, ایک صحابی کھڑے ہیں, میان سے تلوار نکالی, عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں. مانت ہے اتنا کہنا تھا. فاخذ بید علی قائلا والذی نفس محمد بیدہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اتنا کہنا تھا, نبی نے علی کا ہاتھ تھاما اور کہا عزت رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مگر میں تمہارا مولا ہوں تو سنو, جس کا میں مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
चारों को जब इकट्ठा किया तो एक देखने वाले ने दूर से देखा जो अपने बादशाह अपने रेवरेंड के बगल में चल रहा था। उसने कहा सरदार ठहर ठहर, जरा इन चेहरों को तो देखो। तवज्जो चाहिए। जनाबे सैयदे कायनात जो है वो हुजूर के पीछे थी और सरकार ने अपनी कमली में उन्हें छुपाए रखा। अली दाहिनी तरफ से, हसन हुसैन हुजूर के आगे आए। उसने कहा वो ठहरिए, जरा आने वाले इन जन्नती चेहरों को तो देखो। सरदार रुक जा, मुबाहला मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं जिन चेहरों को देख रहा हूं, मेरा ईमान कहता कि अगर ये हाथ उठा दें तो जमा जमाया पहाड़ भी उखड़ के कदमों पे आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, ये मंजर ऐसा था, बात ऐसी थी कि मुबाहला ही कैंसिल हो गया। इसीलिए सैयदों से पंगा मत लेना, मामला बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत ऊपर तक जाता है। कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हुआ तो सरकार ने फरमाया उनकी किस्मत अच्छी थी कि कैंसिल हो गया। अगर ये मुबाहला हो जाता तो रूए जमीन में एक भी मसीही जिंदा न रहता, सब खत्म हो जाता। सरकार ने अपनी रिदाए पाक चारों के ऊपर रखी, खुद को भी उसमें ढाका और अर्ज किया बारगाह मौला में, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, अहलो बैती, ए मालिक ये मेरे घर वाले हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुम व उहिब्बु मन युहिब्बुहुम, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और उनसे भी करूंगा जो इनसे मोहब्बत करेगा। जो इनका दामन थामेगा वही मेरा दामन थामने वाला, जो इनसे प्यार करेगा वही मुझसे प्यार करने वाला। उस अहले बैत नबूवत की एक बेमिसाल कड़ी का नाम मौला अली। कौन अली मेरे दोस्तों, एक बात और अर्ज करता चलो, कौन अली? जिनके बारे में हुजूर फरमाए, ऐ अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा वलाकिन ला नबी बादी। ऐ अली मेरे नजदीक तू ऐसा ही है जैसे मूसा हारून मूसा के नजदीक, बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। कौन अली? जिनके बारे में सरकार ने फरमाया अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। और रफा ने इसी हदीस से एक मतलब निकाला कि नूर एक है, हालत दो है, रंग एक है, कैफियत दो है। एक नबियों का सरदार बन गया, दूसरा वलियों का सरदार बन गया। कौन अली मेरे दोस्तों? जिनके बारे में सरकार फरमाए कि हम सुल्ब से चलती है, ऐ अली गवाह रहना मेरी नस्ल तेरी सुल्ब से चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें दुनिया कर्रम अल्लाह वजह कहती है, कर्रम अल्लाह वजह, जिनके चेहरे को अल्लाह ने मुकर्रम कर दिया। ये तो खैर माजी से अगर तामील करें, अगर दुआया लहजे में कहें अल्लाह इनके चेहरे को मुकर्रम फरमाए, चाहे इधर से कान पकड़ो या इधर से बात देखी, अपने तो अपने, गैर भी कहते हैं अली का नाम लेके कर्रम अल्लाह। खुले मदरसों की किताबों में तो आपको मिलेगा, बंद मदरसों में क्या अली बोलिए कर्रम अल्लाह वजह हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये तो कुरान में। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर का नाम लेते हैं तो कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, फारूक आज़म का नाम लिया कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान का नाम लिया रज़ी अल्लाह अन्हु, और जब अली का नाम आता है तो बेझिझक मुंह से निकलता कर्रम अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के जुमले में ये भी। लेकिन अली की शान इम्तियाजी देखो कि हम हो अपने हो या गैर, सब कहते हैं कर्रम अल्लाह वजह। क्या कहते हैं? इसकी कई वजह हैं, बस 2-3 वजह बयान करके बात को खत्म करूंगा। पहली वजह ये है,
توجہ رہے پہلی وجہ کہ سب کے سب رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ وجہ کیوں؟ کیونکہ سب کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں، کوئی ماں کے گھر میں، کوئی بابا کے گھر میں، کوئی دادا کے گھر میں، کوئی نانا کے گھر میں، سب اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، مگر علی کا وجود اس لیے مکرم کیونکہ علی اپنے گھر میں نہیں مولا کے گھر میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اب دوسرا بھی دل تھام کے سننا، کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ، سب رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب پیدا ہوئے تو سب نے دیکھا کیا؟ کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا پیدا ہوتے، کسی نے آیا کا، کسی نے دایا کا، کسی نے نانی کا، کسی نے دادی کا، کسی نے در دیکھا، کسی نے دیوار دیکھا، کسی نے چھت دیکھا، کسی نے دروازہ، اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھا، لیکن علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، نابینا ہے، کان سنگل کی آگ کی طرح خبر پہنچی، حضور گھبرائے ہوئے جب مطاف میں پہنچے، خانے کعبہ کے دروازے پہ پہنچے، کہا لا لا میرے بھائی علی کو میری گود میں دو۔ توجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا یہ کھلنے والی آنکھ اعلان کر رہی ہے کہ صحابیت آپ کے چہرے کو دیکھنے کا نام ضرور ہے، مگر اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ میں تو پیدائشی صحابی ہوں، میں نے سب کو بعد میں دیکھا، نبی کو پہلے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھی بہت کچھ اس میں ہے، لیکن ایک اور آخری بات، ایک اور آخری بات کہ ان کا چہرہ، سب کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور بڑی محبت سے کہتے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کہتے ہیں۔ علی کو کرم اللہ وجہ اکثر کہتے ہیں، وجہ کئی ہیں لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ اے علی، توجہ ہے، اے علی آپ کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ آپ اس جناب سیدہ کے محرم، ان کے شوہر ہو جن کے گھر کو دستک دیے بغیر جبریل بھی نہیں آتے۔ ارے جس فاطمہ کے چہرے کو جبریل امین نے نہ دیکھا ہو، اے علی آپ کی ولایت و مقدر کو سلام، وہ فاطمہ آپ کے حرم مکرم ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ باتیں نسبتی بھی ہیں مگر یہ بات مضبوطی کے ساتھ سمجھنے والی ہے کہ اگر اہل بیت کا ذکر ہو اور ذکر علی رہ جائے تو پھر ذکر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس ذکر کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ الحمدللہ ہم سب بڑے خوش نصیب اور چھلواڑا والے تو حسینی رنگ میں نہائے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رنگت اور یہ عقیدت آپ کے مقدروں پہ سلامت رکھے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی اسی انداز سے جئیں، دل کی دھڑکنوں سے علی 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 کی آواز آتی رہے۔ مولا کریم اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب کیونکہ بہت ہی جٹیل استھتی ہے اور گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ تعالی مضمون کو تو بھی کنٹینیو کرتے ہوئے کل ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر والد صاحب کا اعلان ہو جائے اور آپ لوگ بالکل اسی شانتی کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ دیکھتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور أيدينا ومختارنا محمدا عبده ورسوله. اب مثال ایسی سمجھو کہ آج ناشتہ کر لو کل پیڑ بھر کے کھانا چاہیے. بتانا یہ ہے کہ اسلام دھرم ایسا ہے جس میں نہ سنکیرتا ہے نہ سمپردائکتا ہے نہ اگرواد ہے نہ آتنکواد. جتنے اگروادی ہیں یا آتنکوادی ہیں وہ کسی اور وادی سے ہیں, مدینے سے نہیں. یہ سب زمین کے بچے ہیں, دین کے نہیں. یہ زمین کے لیے لڑتے ہیں. یہ دھرتی پتر ہیں, اسلامی پتر نہیں. کیونکہ لڑتا وہی ہے جو زمین کے لیے آتا, وہ نہیں لڑتا جو دین کے لیے آتا. ہمارے اتہاس میں اداہرن موجود ہے کہ بدیش سے دو پرکار کے مسلمان بھارت میں آئے. ایک آیا زمین کے لیے, دوسرا آیا دین کے لیے. جو زمین کے لیے آیا وہ سینا لے کے آیا, تلوار لے کے آیا, ہتھیار لے کے آیا. جو دین کے لیے آیا کردار لے کے آیا, شانتی لے کے آیا, ادھیاتم لے کے آیا, روحانیت لے کے آیا. لڑتے وہ ہیں جو زمین کے لیے ہیں, وہ نہیں لڑتے جو دین کے لیے ہیں. اسی لیے جو زمین کے لیے آیا وہ ہمارا نہیں ہے, جو دین کے لیے آیا وہ ہمارا ہے. زمین کے لیے جو آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں, جو دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں. بابر کی اولاد نہیں, خواجہ غریب نواز کی روحانی اولاد ہے. بولو, کابل میں گدھے پہ سوار ہو کے بولو پیچھے آدمی ہے. تو ہم قرآن صاف بولتا ہے لکم دینکم ولی دین, your religion for you. Where is tension? پھر ٹینشن کہاں ہے؟ You follow your religion, let me follow my religion. تیرا دھرم تیرے لیے ہے, میرا میرے لیے ہے. لڑتا کائے کے یہ گھیرنا کیوں, یہ سنکیرتا کیوں, یہ اپمان کیوں؟ تو اصل میں آپ اسلام کی ایک خوبی بتاتا ہوں, کسی اور دھرم میں ہو تو بتا دینا. ہر دھرم کو فاؤنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر کرسچین ہے, یہ کرسچین شبد کہاں سے ہے؟ کرائسٹ سے ہے. عیسیٰ مسیح کو کرائسٹ بولتے. I don't believe he was prophet and messenger of Allah. ان کو کون پھانسی پر چڑھا سکتا ہے؟ جو ایسا سوچے گا وہ چڑھ جائے گا پھانسی. سنا تو محمد the last prophet and final prophet
last and final prophet Muhammad, be peace on him, sallallahu alaihi wasallam. उनके नाम पर हम मुहम्मदन नहीं हैं। और अरब में आया इस्लाम तो हम अरबियन भी नहीं हैं। मक्के से शुरू हुआ, हम मक्कियन भी नहीं हैं। हमारे दीन का नाम इस्लाम, सलामती। हमारा मैसेज, हमारा संदेश शांति संदेश। जब हम मिलते हैं एक दूसरे से बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, एवरीबॉडी नो अस्सलामु अलैकुम, व्हाट इज इट्स मीनिंग? पीस अपॉन यू। अस्सलामु अलैकुम, पीस अपॉन यू। और आप जवाब देते हैं अमीर हैं, फरिश्ते हैं, अशयाही है और खुदा है। तब मेरे नबी ने इस कर्तव्य पालन में इस्लाम रूपी शांत संदेश को मानव समाज के सामने रखा और इस्लाम फैलाया। तफसील कल, आज दो जुमले में बात सुनो। जिसने इस्लाम फैलाया उसे रसूलुस सकरैन कहते हैं। जो कहूँगा, जिसने इस्लाम फैलाया उसे रसूलुस सकरैन कहते हैं, और जिसने इस्लाम बचाया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। फैलाता कौन और हुसैन ना होते तो बचाता कौन? मैं थोड़ा सा संशोधन चाहूंगा ताकि हमारा सुन्नियज़्म, हम विश्वास रखते हैं आत्मा का शुद्धिकरण हो। हम जानते हैं कि आपकी मानसिकता में पवित्रता का समावेश हो। हम चाहते हैं कि आपका मन, आपका हृदय भारत 135 करोड़ भारतीयों के अंदर शुद्धता हो, सच्चाई हम चाहते हैं। और हमारी पहचान बनी रहे, हम मिक्स न हो। मैं उस जमात के बारे में, उस फिरके के बारे में इशारा करना चाहता हूँ जिसका दावा है कि अहले बैत को सबसे ज्यादा चाहने वाले वही है। तो अगर आप अहले बैत को सबसे ज्यादा चाहने वालों में है तो चूहे की तरह कतरते क्यों? हम पंजातन ही है ना, वो भी कहते हम भी पंजातन ही है। तो तुम्हारे किसी मजलिस में पूरा मुहर्रम गुजर रहा था, इमाम हसन के कहीं चर्चा नहीं, ये कतरते क्यों? 5 का दावा, 4 का जिक्र। चूंकि मैं सच बोलने में डरता नहीं, अपने अंदर का सच हो या बाहर बोल देता हूँ। और मैं क्या को डरूं? क्या कर लोगे? अली हम बोले क्या कर लिया? उनकी औलाद हक नहीं बोलेगी तो कौन
देश द्रोहियों और इंपोर्टेड तालिबानियों कान खोलकर सुन लो। हम सुन्नी मुसलमान, हमने भारत की धरती पे जन्म लिया, ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें रहना सिखाया। याद रख, ये जितने भी तालिबानी मानसिकता के लोग हैं कान खोल करके सुन ले, जानता हूं तुम्हारा बात AK-47 है, मगर क्या कर लेगा? तेरे पास उतनी गोलियां नहीं, सुन्नियों के सीने में रसूल की बोलियां हमारे नबी की जय है। आप अगर नारे में सारा टाइम ले लेंगे तो मैं बहुत ही कानून और व्यवस्था को बड़ा सहायक रहा हूं, बहुत मेरी तरफ से योगदान रहता है, लेकिन कुछ जरूरी बातें होती हैं जो हमारे देश के लिए भी जरूरी है, हमारे समाज के लिए जरूरी है, वो बोलना भी जरूरी है। सब नहीं बोलते क्योंकि सबने कहीं ना कहीं समझौता कर रखा है। मैं बता, इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत दी कि नहीं दी? सुलह किया, दी, हजम नहीं हो रहा, उस फिरके को हजम नहीं हो रहा, खिलाफत क्यों दी? तो हमारे अंदर भी गड़बड़ चल रही है। मैंने कहा ना, जो हर गुस्ताख के खिलाफ जुबान और कलम इस्तेमाल करता है वो हमारी आंखों पर, वो हमारे सरों। इमाम अहले सुन्नत फजले हक हैदराबादी हमारी पिट्ठुओं को धूल चटा दिया। अल्लामा अब्दुल समी न नारों में है न इरादों में। तो आज बताने बात क्या है, हमने अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत क्यों दी?